بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں برسیسا نام کا ایک راہب تھا۔ اس زمانے میں بنی اسرائیل میں اس جیسا عبادت گزار کوئی نہیں تھا۔ اس نے ایک عبادت گاہ بنا رکھی تھی اور وہ اسی میں عبادت میں مصروف رہتا تھا۔ اسے لوگوں سے کوئی غرض نہ تھی، نہ وہ کسی سے ملتا تھا، نہ کسی کے پاس آتا جاتا تھا۔ اس نے اپنی عبادت گاہ میں 40 سال اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی میں گزار دیے اور شیطان کو اس تک پہنچنے کا موقع نہ ملا۔ ایک دن ابلیس نے سرکش شیطانوں کو جمع کیا اور پوچھا، کیا تم میں سے کوئی برسیسا عابد کو گمراہ کر سکتا ہے؟ ایاس نامی ایک شیطان بولا، میں یہ کام کر دوں گا۔ پھر اس نے ایک راہب کی شکل اختیار کی اور برسیسا کے گرجے کے پاس جا کر اسے آواز دی۔ برسیسا نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کی عادت تھی کہ وہ ہر 10ویں دن نماز سے فارغ ہو کر دوسرے کاموں کی طرف متوجہ ہوتا تھا۔ باقی دن وہ روزے اور عبادت میں مشغول رہتا تھا۔ جب شیطان نے دیکھا کہ عابد جواب نہیں دے رہا تو وہ بھی گرجے کے نیچے کھڑا ہو کر عبادت کرنے لگا۔ 40 دن گزر گئے، برسیسا نے اس کی طرف نظر تک نہ اٹھائی۔ پھر جب اس نے دیکھا کہ یہ شخص بڑی خشوع و خضوع سے عبادت کر رہا ہے تو اس نے پوچھا، تمہیں کیا ضرورت ہے؟ شیطان نے کہا، میری خواہش ہے کہ میں آپ کے ساتھ رہوں، آپ کے عمل سے سیکھوں، آپ کے آداب اپناؤں اور ہم دونوں مل کر عبادت کریں۔ برسیسا نے کہا، عبادت ہی میری مصروفیت ہے، اگر میں تمہارے ساتھ رہوں گا تو میری عبادت میں کمی آ جائے گی۔ مگر بعد میں اس نے اسے اپنے ساتھ رہنے کی اجازت دے دی۔ وہ نیا عابد دراصل شیطان تھا۔ وہ 1 سال تک برسیسا کے ساتھ رہا۔ اس دوران وہ ہر چند دن بعد افطار کرتا اور باقی دن روزے رکھتا۔ اس کی سخت عبادت دیکھ کر برسیسا متاثر ہو گیا اور اس کے دل میں اس کے لیے محبت پیدا ہو گئی۔ 1 سال بعد شیطان نے کہا، اب میں جا رہا ہوں، میرا ایک اور ساتھی بھی ہے، لیکن جاتے جاتے میں تمہیں ایک تحفہ دیتا ہوں۔ اگر کوئی بیمار تمہارے پاس آئے تو اس پر یہ کلمات پڑھ کر دم کرنا، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ برسیسا نے کہا، مجھے اس کی ضرورت نہیں، مگر شیطان نے اصرار کیا اور اسے وہ کلمات سکھا دیے۔ اب شیطان لوگوں کو مختلف بیماریوں میں مبتلا کرتا اور پھر انہیں برسیسا کے پاس بھیج دیتا۔ جب برسیسا ان کلمات کے ساتھ دعا کرتا تو شیطان بیماری ہٹا دیتا اور مریض ٹھیک ہو جاتا۔ اس طرح برسیسا کی شہرت پھیل گئی۔ کچھ عرصے بعد شیطان بنی اسرائیل کے بادشاہ کی بیٹی کے پاس گیا اور اسے تکلیف دینا شروع کر دی۔ اس لڑکی کے 3 بھائی تھے۔ شیطان ایک حکیم کی شکل میں ان کے پاس گیا اور بولا، اس لڑکی کا علاج میرے بس میں نہیں، مگر ایک عابد ہے، برسیسا، اس کی دعا سے یہ ٹھیک ہو سکتی ہے۔ بھائی لڑکی کو برسیسا کے پاس لے آئے۔ اس نے علاج سے انکار کیا، مگر انہوں نے لڑکی کو اسی کے پاس امانت کے طور پر چھوڑ دیا۔ پھر شیطان برسیسا کے پاس آیا اور کہا، لڑکی کے پاس جا کر صرف اس کے جسم پر ہاتھ پھیر دو، وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ جب برسیسا لڑکی کے پاس گیا تو شیطان پہلے ہی وہاں پہنچ گیا اور لڑکی کو اس طرح گھبرایا کہ اس کے کپڑے بکھر گئے۔ جب برسیسا کی نظر پہلی بار اس کے حسن پر پڑی تو شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ ڈال دیا۔ آخر کار برسیسا اس لڑکی کے ساتھ زنا کا مرتکب ہو گیا۔ پھر شیطان نے کہا، اب تم بہت بڑی غلطی کر چکے ہو۔ تمہارے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس لڑکی کو قتل کر دو اور توبہ کر لو۔ جب اس کے بھائی پوچھیں تو کہہ دینا کہ شیطان اسے لے کر بھاگ گیا۔ شیطان مسلسل اسے بہکاتا رہا۔ آخر کار برسیسا نے لڑکی کو قتل کر دیا اور اسے دفن کر دیا۔ جب لڑکی کے بھائی آئے تو اس نے کہا، شیطان اسے لے کر چلا گیا۔ پھر شیطان ان بھائیوں کے خواب میں آیا اور انہیں بتایا کہ تمہاری بہن کو برسیسا نے قتل کر کے فلاں جگہ دفن کیا ہے۔ جب انہوں نے وہاں جا کر زمین کھودی تو واقعی اپنی بہن کی لاش مل گئی۔ وہ غصے میں برسیسا کے پاس پہنچے، اسے پکڑا اور بادشاہ کے دربار میں لے گئے۔ برسیسا نے اپنا جرم قبول کر لیا۔ بادشاہ نے اسے سزائے موت کا حکم دے دیا۔ جب اسے قتل کے لیے لے جایا جا رہا تھا تو شیطان اس کے پاس آیا اور کہا، کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟
میں وہی ہوں جس نے تمہیں گمراہ کیا، اگر تم میری ایک بات مان لو تو میں تمہیں بچا سکتا ہوں۔ برسیسا نے پوچھا، وہ کیا بات ہے؟ شیطان نے کہا، مجھے سجدہ کرو۔ برسیسا نے شیطان کو سجدہ کر دیا۔ شیطان ہنس کر بولا، میں تم سے یہی کروانا چاہتا تھا، اب تم کفر میں مبتلا ہو چکے ہو، میں تم سے بری ہوں۔ پھر برسیسا کو قتل کر دیا گیا۔ اس واقعے کے بارے میں قرآن میں بھی ذکر ہے کہ جب شیطان انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے تو کہتا ہے، میں تم سے بری ہوں، میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ پھر دونوں کا انجام ہمیشہ کی آگ ہے اور یہی ظالموں کا بدلہ ہے۔